السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں روزانہ آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے محنت کا جادو۔ دور دراز کے کسی قصبے میں ایک محنتی لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ دن بھر کڑی محنت سے قریبی جنگل میں لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ کٹی ہوئی لکڑیاں قصبے کے بازار میں بیچ آتا۔ ان لکڑیوں کے بدلے سے جتنے پیسے ملتے بہت زیادہ تو نہ ہوتے، مگر سادہ مزاج لکڑہارا سے اور اس کی بیوی کی گزارا بسر کے لیے کافی ہوتے۔ دونوں میاں بیوی کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی کمی دونوں کو بہت محسوس ہوتی تھی، اور وہ نیک اولاد کے لیے اللہ میاں سے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ بچوں کی غیر موجودگی نے افسادہ کر دیا کرتی تھی، مگر اسے اللہ کی رضا جان کے مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ لکڑہارے نے گھر کا سونا پن دور کرنے کے لیے اور اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ طوطے کی ٹیں اور بول چال چھوٹے سے گھر میں رونق لگائے رکھتے تھی۔ لکڑہارے کی بیوی اس طوطے سے بے حد پیار کرتی تھی۔ اس طوطے کی ایک خاص بات یہ بھی تھی، اس کے پروں میں سے دو چمکتے ہوئے سنہرے رنگ کے بھی تھے۔ ان پروں کی چمک اتنی تھی وہ سونے کے معلوم ہوتے تھے۔ اس خوبی نے اس طوطے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے۔ سارے قصبے میں لکڑہارے کے طوطے کی دھوم تھی۔ بہت سے لوگوں نے لکڑہارے اور اس کی بیوی سے اس طوطے کے منہ مانگے داموں خریدنے کی خواہش ظاہر کی، مگر دونوں میاں بیوی اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے اور طوطوں کو فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک نکما حلوائی رہتا تھا، جس کی شدید خواہش تھی کہ رحمو کا کاروبار اس کے ہاتھ بٹائے، مگر رحمو کا کام دن بھر شیخیاں بگارنا اور جادوئی کہانیاں پڑھنا تھا، کیوں رحمو حلوائی کا بیٹا تھا۔ جادوئی کہانیاں پڑھ پڑھ کر اپنے آپ کو کسی طلسمی کہانی کا کردار سمجھنے لگا، اور کسی جادوئی ذریعے سے پیسے کمانا اس کی زندگی کا واحد مقصد بن گیا تھا۔ اس نے ایک تصویر بنائی، جو تصویر بنائی جائے گی وہ حقیقت کا دھوپ دھار لے گی۔ یہ سب کچھ جانتے ہی وہ لکڑہارے اس کی بیوی کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح طوطے اس کے ہاتھ فروخت کر دے، مگر دونوں نے ہمیشہ کی طرح صاف انکار کر دیا۔ اب حال یہ تھا، رحمو طوطا حاصل کرنے کے لیے دن بھر مختلف منصوبے بناتا رہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا، اس کو طوطے کو چرا لے، بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ لکڑہارے کی گھر کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ رحمو کے خیال میں رات کے اندھیرے میں وہ آسانی سے دیوار کو پھلانگ کر طوطے کا پنجرہ اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ طوطے کے شور سے بچنے کے لیے اس نے 2-3 ہری مرچیں بھی رکھ لی تھیں۔ ایک رات جب ساری گہری نیند سو رہے تھے تو رحمو اپنے گھر سے نکلا۔ اس نے کالے رنگ کا چست لباس پہن رکھا تھا اور چلتا ہوا لکڑہارے کے گھر جا پہنچا۔ آگے پیچھے نظر دوڑا کر جھٹکے سے دیوار پر چڑھ گیا، مگر جب دوسری طرف اترنا چاہا تو ایک دم اس کا پاؤں پھسلا۔ زوردار آواز کے ساتھ رحمو لکڑہارے کے صحن میں جا گرا۔ لکڑہارا صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر سو رہا تھا۔ رحمو کے گرنے کی زوردار آواز سے آنکھ ملتا اٹھا اور حواس بحال ہونے پر کیا دیکھتا ہے، گھر کے صحن میں ایک اجنبی شخص سر سے لے کر پاؤں تک کالے کپڑوں اور چہرے پر نقاب ڈالے پڑا کرا رہا ہے۔ لکڑہارے نے چور چور کا شور مچا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے گھروں سے لوگ ڈنڈے لے کر لکڑہارے کے گھر میں داخل ہوئے۔ چور کو دیکھ کر غصہ تو سب کو بہت آیا، مگر اس کی حالت اور درد بھری سناہے سے کر چور کو اٹھایا اور چارپائی پر لٹا کر اس کا نقاب الٹ دیا۔ نقاب الٹنا تھا، رحمو کا چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ لوگوں پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کے والد کو گھر سے بلوایا گیا اور آئے اور غصے میں لگے اس کو مارنے پیٹنے۔ بڑی مشکل سے قصبے والوں نے رحمو کو بچایا۔ سب اس کی گھٹیا حرکت کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ پہلے تو مزاحمت کے مارے رحمو کی آواز نہ نکلی۔ جب لوگوں کا دباؤ بڑھا اور پولیس کو بلائے جانے کی دھمکی دی تو رحمو ناچارہ اپنا منہ کھولا اور اپنی بے وقوفی کا سارا ماجرا قصبے والوں کو سنا ڈالا۔
रहमू की बात सुनकर कुछ लोग तो कहके लगा कर हंस पड़े और रहमू का मजाक उड़ाने लगे। लकड़हारा और उसकी बीवी इस बात के सख्ती से मुखालफत है क्योंकि इससे इनके तोते की तकलीफ़ पहुंची। लेकिन जब सबका असरार बहुत बढ़ गया इन्हें सभी ने इजाज़त देना पड़ी। कैंची लाई तोते की टींटी की परवाह ना करते हुए इसके दोनों सुनहरी परों को कतर दिया गया। पड़ोस के घर से रोशनी लाकर रहमू को दिए गए। वो जिस तरह चाहे और अपनी और मजमे में मौजूद अपने जैसे लोगों की तसल्ली कर ले। रहमू ने एक छोटा सा परिंदा बनाया, इंतज़ार करने लगा कब इसके बनाए हुए परिंदे में जान है, आसमान में उड़ता चला जाए। मगर काफ़ी देर बाद भी इस तस्वीर में किसी किस्म के ज़िंदगी और सारा नज़र न आए तो रहमू की परेशानी और बढ़ गई। जादूगर के चक्कर में पड़कर अपनी और अपने वालिद की इज़्ज़त हमेशा के लिए गुनवा देने का सांस इस पर हावी होने लगा और रहमू फूल फूल रोते हुए लकड़हारे के कदमों में गिर कर माफ़ी मांगने लगा। लकड़हारे ने इसे उठाकर गले से लगाया और उसके आंसू पूंछ कर कहने लगे, बेटा तुम मेरे छोटे भाई की तरह, इसलिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।